الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ اسلام خوشی کا، مسرت کا، راضی ہونے کا پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے موقع پر تمہیں اظہار مسرت کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہمیں خوشی کے طریقے بھی بتلاتا ہے اسلام۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دکھوں کا رشتہ تو اپنے دین کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ کسی کے انتقال پر تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، اصال ثواب کی تقریبات کے اندر تو تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، وعظ و نصیحت کی مجالس ہوتی ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دکھ سارے دین سے وابستہ کر لیے ہیں، اور سکھوں کے موقع پر بالکل ہم دین کو نہ صرف یہ کہ بھول جاتے ہیں، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم صرف اپنی برادری، قبیلے اور علاقے کے رسم و رواج کے پابند رہ گئے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، نیک، اچھے کہلانے والے لوگ بھی تھوڑی سی عدم توجہی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ چیز بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ کیا رب رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے؟ معاذ اللہ۔ ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے، اور لوگ چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد، یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا، تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی، جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے۔ سیاسی افطاریاں کرائی جائیں، اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک۔ تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں، 3 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر 1 جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 10 جوڑے ہی خریدے جائیں، 2 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ 3 جوتے لینے کی بجائے 1 سے بھی عید گزر جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کر غرباء کی طرف بھی کر لی جائے، مساکین کی طرف۔ یہ کل پرسوں خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے، وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے، اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت۔ تو عید ہمیں موقع دیتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ، تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزرے تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے، دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ، شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو، اتنے غریب ہیں۔ تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی، اور صرف عید کے موقع پہ نہیں، مستقل آپ غرباء کے، مساکین کے سرپرست بننے کی، معاون بننے کی کوشش کریں، رسمی طور پر نہیں۔ پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شعر بھیجا، اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں۔ تو شعر بڑا انوکھا تھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ او راشن ونڈن والے او لوکو، او راشن ونڈن والے او لوکو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجے۔ عید کے بعد بھول ہی گئے تم؟ مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معاون بنیں، غرباء کے، مساکین کے، یتیموں کے، ان لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا، تو
تو میں نے کہا حضور اب میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ، تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں، مستقل ہی تجھے سہارا نہ دے دیا جائے، مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے؟ تو عید پر رمضان میں بالعموم اور عید کے بعد بھی کوشش فرمائیں کہ آپ مستقل بنیادوں پر غرباء اور مساکین کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔